خدائے بزرگ کو برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ بسا اوقات زندگی ایسے موڑ پر آن کھڑی ہوتی ہے کہ کچھ سجھائی نہیں دیتا، کیا تو کیا کیا جائے، کس طرح سے مشکلات سے پر ان پہاڑوں کو عبور کیا جائے، کیسے دائیں بائیں سے طوفان کی زد میں گھری زندگی کو بچایا جائے۔ ماضی میں رونما ہوئے ایک تاریخی واقعہ سے ہم سب واقف ہیں، جب قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں خدا قادر کے حکم کے مطابق فرعون کی غلامی سے آزادی پا کر نکلی تو سامنے بحر قلزم تھا اور پیچھے فرعون کی افواج اور خود فرعون بے بسی کی حالت میں بڑبڑا اٹھے۔ حضرت موسیٰ کو مورد الزام ٹھہرانے لگے کہ فرعون کے ہاتھوں مرنے سے، سمندر میں غرق ہونے سے تو بہتر تھا ہم غلامی کی زندگی میں ہی زندگی گزارتے۔ تب مرد خدا حضرت موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ کلام مقدس میں خروج کی کتاب اس کے 14ویں باب کے 13ویں آیت میں ہم اس بیان کو پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز سامی، زندگی میں کچھ ایسے پل آتے ہیں جہاں ہمیں خاموش ہو کر انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس خاموشی کو اپنی طاقت بنانے کی ضرورت ہے اور خاموشی میں خدا پر بھروسہ اور تکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مرد خدا موسیٰ کو خدا کی قوت اور قدرت پر کیا یقین اور بھروسہ تھا کہ آپ نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، چپ چاپ کھڑے رہو، انتظار کرو۔ کیسے؟ صبر کے ساتھ، نہ کہ بڑبڑا کر، نہ کہ کسی کو مورد الزام ٹھہرا کر، نہ ہی مایوسی اور نا امیدی اور بے یقینی کی حالت میں جا کر، بلکہ خدا پر، اس کی قدرت کاملہ پر ایمان سے بھروسہ رکھ کر کہ وہ اپنا نجات بخش ہاتھ بڑھا کر مصیبتوں کے پہاڑ کو میدان کر دے گا، تکلیفوں کے صحرا میں بھی ایک رستہ بنا دے گا، خشک شکستہ روح کی تازگی کے لیے فضل کے چشمے کو جاری کرے گا۔ بس خاموش ہو کر خدا قادر کی کامل قدرت پر بھروسہ رکھ کر انتظار کرنا ہے۔ خداوند ہماری طرف سے جنگ کرے گا، بعین اسی طرح جس طرح خدا نے بنی اسرائیل کے لیے فرعون سے جنگ کی۔ مرد خدا موسیٰ یقیناً یہ نہیں جانتا تھا خداوند خدا دراصل کیا کرے گا، لیکن حضرت موسیٰ کو یہ یقین، ایمان اور بھروسہ تھا، خدا ضرور ہی اپنا نجات سے بھرا کام کرے گا۔ ہمیشہ انسانی حکمت عملی اور دانش کام نہیں آتی، بہت بار کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ میرے عزیز سامی، الہی عقل کا تقاضا ہے صبر، حوصلے اور خدا پر یقین و ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے رک جائیں، خاموش ہو جائیں، ٹھہر جائیں، اپنی دنیاوی عقل کے تحت حکمت عملی سے اجتناب برتے اور خدا کو خدا کی حکمت عملی سے کام کرنے دیں، خدا کو رہائی اور نجات کا کام کرنے دیں۔ وہ کڑی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے لڑنا سکھائے گا۔ اس کے حکم کا انتظار کریں، اس کی آواز کو سننے کے لیے آپ کو خاموش ہونا پڑے گا، تب ہی سمجھ آئے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، مصائب و مشکلات سے نکلنے کے لیے وہ ہمیں کیا رستہ دکھاتا ہے۔ میرے عزیز سامی، میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہنا چاہوں گی، خدا آپ کی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنے والا ہے، خدا راستہ بنانے والا ہے، آزمائشوں سے نکالنے والا ہے۔ بس بے خوف ہو جائیں، خاموش ہو جائیں تاکہ خدا کی آواز کو سن سکیں، چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھیں جو وہ آپ کی زندگی میں کرنے جا رہا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔